بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری کے اعتبار سے بہت ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں، مختلف شعراء کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، اور اس شاعری کی ابتدائی نظریات بھی مختلف لیکچرز میں وقتاً فوقتاً ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ایک سوال جو کہ لسانیات کے پرچے میں آتا ہے اور بہت کم آتا ہے، لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اس سوال کا جواب دے دیا جائے جو ممکنہ طور پر اس امتحان میں آ سکتا ہے، اسی لیے اس سوال کا بھی مختصراً جواب دے دیتے ہیں تاکہ نو ہو اور معلوم ہو کہ جو ہے وہ کس طرح اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ سوال اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ ولی دکنی جو تھے اردو کے سب سے پہلے باقاعدہ شاعر جنہیں کہا جاتا ہے، کیا ولی دکنی سے پہلے بھی کوئی شاعر اردو میں تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر شاعری کی، اور ولی دکنی سے قبل وہ کون سے شعراء ہیں جنہوں نے اردو شعر و ادب کی خدمت کی، ان کا ذکر کیجیے۔ تو ولی دکنی سے پہلے جو شعراء گزرے ہیں ان میں سے ہم 3 شاعروں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی کر چکے ہیں مختلف لیکچرز کے اندر، لیکن تاکہ سوال بن جائے اس لیے کر دیتے ہیں دوبارہ سے۔ لیکن ولی دکنی کو اردو زبان کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی اردو غزل کے صف اول کے شاعر ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں وہ تغزل اور معنویت کبھی بھی نہ پائی جاتی اگر ولی دکنی کا کلام سامنے نہ آتا۔ ولی دکنی سے پہلے بھی اردو غزل کے 2 ادوار گزر چکے تھے۔ پہلا دور حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرا دور قطب شاہ سے شروع ہو کر میرا ہاشمی تک جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ولی اردو کے تیسرے دور کے شاعر ہیں، کیونکہ ولی سے پہلے 2 دور پہلے گزر چکے ہیں۔ تاہم زبان کے اعتبار سے پہلے بزرگوں کے کلام میں روانی پائی جاتی ہے، مگر اس روانی کا سبب پیور اردو نہیں ہے، خالص اردو نہیں ہے، بلکہ ان پر فارسی کا اثر اس قدر غالب ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ فارسی کلام ہی ہیں اور انہیں فارسی کلام ہی شمار کیا جاتا ہے۔ بس اس میں چند ایسے الفاظ ہیں جو ابتدائی اردو کے شامل ہیں، اس کے علاوہ تمام الفاظ اس میں فارسی کے موجود ہیں، اسی لیے انہیں اردو کا کلام ابتدائی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ فارسی کلام میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ البتہ کیونکہ یہ اردو کی ابتدائی کوششیں تھیں اور ولی سے قبل کی باتیں ہیں تو اسی لیے ان کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح معنوں میں اردو غزل ولی دکنی کے ہاتھوں ہی اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اب ہم ذکر کر دیتے ہیں ولی دکنی سے پہلے کے شعراء کا۔ سب سے پہلے شاعر ہیں حضرت امیر خسرو۔ ولی سے پہلے ہمیں امیر خسرو نظر آتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ڈال کے لکھی جائے، امیر خسرو کا کی ہیڈنگ ڈال دی جائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امیر خسرو کے نام کے آگے میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ حضرت امیر خسرو خود ایک بڑے نیک تھے اور اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے جو تصوف کی منازل طے کی ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کے زیر سایہ طے کی ہیں، اور آپ خود ایک جو ہے مقام ولایت بھی رکھتے تھے اور صوفی انسان تھے۔ بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر اور ادیب تھے۔ ان کی نثر نگاری قصہ چہار درویش جو انہوں نے لکھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے، جو کہ خالصتاً فارسی کتاب ہے۔ امیر خسرو نے بڑی جدت پسند طبیعت پائی تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں فارسی اور ہندی زبان کے اشتراک سے اشعار لکھے۔ انہیں ہندی زبان پر بھی بڑا عبور حاصل تھا، اس لیے ان کے کلام میں فارسی کے علاوہ ہندی گیت اور دوہے وغیرہ بھی نظر آتے ہیں۔ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ انہوں نے چند راگ اور ساز بھی ایجاد کیے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اردو کے ابتدائی
اور ولی دکنی سے پہلے کے شاعر میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرے ہیں سلطان علی قطب شاہ۔ سلطان علی قطب شاہ دکن کے حکمران تھے۔ شعر و سخن سے بڑا گہرا لگاؤ تھا اور صاحب دیوان تھے، دیوان تھا ان کا، اپنا نعتیہ کلام تھا۔ تو یہ سلطان علی قطب شاہ تھے۔ نمبر 3 ہے عبداللہ قطب شاہ، اور ان کے ساتھ ساتھ شامل کر لیجیے آپ ملا وجہی کو بھی، تو دونوں کی ایک ہی ہیڈنگ بنا دیجیے، عبداللہ قطب شاہ اور ملا وجہی۔ عبداللہ قطب شاہ بھی دکن کے حکمران تھے اور یہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں اپنے دربار میں ملا وجہی جیسے شاعر اور ادیب مل گئے، اور پھر عبداللہ قطب شاہ نے ملا وجہی سے کہہ کر سبرس لکھوائی، اور عبداللہ قطب شاہ کی جو رومانوی کہانی تھی، پریم کہانی تھی ان کی جو محبوبہ تھی اس کا نام تھا مشتری، ہندو تھی، اس کے جو کہانی ہے، اس کے واقعات آپ نے کتب مشتری کی صورت میں ایک مثنوی کے طور پہ ملا وجہی سے لکھوائے۔ خود شعر و ادب سے لگاؤ بھی رکھتے تھے اور شعر و ادب کے جو لوگ تھے ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے ملا وجہی ان کے دربار کے خادمی رہے۔ تو یہ تینوں وہ افراد تھے جو کہ ولی دکنی سے پہلے اردو کے شعراء تھے، اور جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی وہ شاعری کہ جو محض ابتدا ہی تھی، کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا ولی دکنی سے پہلے، یعنی اردو کے باقاعدہ شاعر سے پہلے جن لوگوں نے شاعری کی ہے یہ ان لوگوں کے نام تھے جو ہم نے یہاں پہ مختصراً اختصار کے ساتھ ذکر کر دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔